تیار کر کے امت کے سامنے لانے کی کوشش کی، بات سمجھ میں یہ آئی کہ ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر طبقے کے اندر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، صبر کہتے کس کو ہے؟ طاقت کے باوجود اگر ہم بدلہ نہ لیں، اور اسی طرح سے ہمارے اوپر اگر ظلم ہوتا رہے اور اس کو ہم سہتے رہیں، اس کو صبر نہیں کہتے۔ ظلم سہنا بھی ایک ظلم ہے۔ اگر ہم بول سکتے ہیں تو بولیے، اگر ہم لکھ سکتے ہیں تو لکھیے، اگر ہم بول نہیں سکتے اور لکھ بھی نہیں سکتے تو کم سے کم بولنے والے کا ساتھ دیجیے اور لکھنے والے کا ساتھ دیجیے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش رہیے، ظالم کا ساتھ مت دیجیے۔ موجودہ حالات جس قدر پرفتن دور سے گزر رہا ہے ہر شخص واقف ہے۔ آئے دن کچھ نہ کچھ حادثات ہوتے رہے ہیں، پروپیگنڈے بنتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ کتنی ہی تدبیر کر لے لیکن اللہ کی تدبیر اس پر بھاری پڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنین کے ساتھ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن کامل رہو۔ آج ہم جس پستی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مومن کامل نہیں ہیں۔ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے پرفتن دور میں ہم ایک دوسرے کی اعانت کرنے کا ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور قرآن سے جتنا ہو سکے لو لگانا چاہیے، کیونکہ قرآن سے اگر ہمارا رشتہ ٹوٹے گا تو آپسی خلفشار پیدا ہوں گے، جنگ بندی پیدا ہوگی، کیونکہ قرآن ہمیں وہ درس دیتا ہے، بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو جتنی مرتبہ پڑھو مزہ آتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہے اگر اس کو ایک بار، دو بار، تین بار، 100 بار پڑھیں لیکن من اگتا جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے۔ لیکن قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے اس کو جتنی مرتبہ پڑھتے ہیں اتنی مرتبہ لذت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل کی گئی ہے، اس کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اسی لیے اس کے اندر زبر زیر کبھی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ کفار عرب سے بھی چیلنج کیا ہے، اگر تم فصیح و بلیغ کے اتنے زیادہ دعوے دار ہو تم اس جیسی ایک صورت ہی لا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کے اندر مومنین کا ذکر کر کے ان کو اپنے راہ راست پہ لانے کی کوشش کی ہے۔ انبیاء کا تسلسل ختم ہوا، اس کے بعد انبیاء کے وارث علماء کو پیدا کیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، دین کی تکمیل ہو گئی، اور اس کے بعد یہ مشن علماء کے ذمہ عائد کر دی گئی۔ اس وقت جو مسلمان پریشان حال ہے، پریشانی کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہم ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے پریشان مت ہو، ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے امتی میں سے بنا کر کے پیدا فرمایا جس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، پھر بھی ہم غمزدہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نالج کی کمی ہے، ہمارے اندر نالج کا فقدان ہے، ہم قرآن کو صحیح معنی میں نہیں پڑھتے۔ اگر قرآن کو ہم صحیح معنی میں پڑھیں گے تو اس کے اندر اسرار رموز چھپا ہوا ہے، اس کے اندر راز سربستہ ہے، اس کی ایک ایک آیت کے اندر ہزارہا معنی چھپے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اعانت طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج دنیا کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو پوری قوم کو چھوڑ کر کے اگر کسی قوم کو بدنام کرنے پہ تلی ہوئی ہے تو وہ ہے اسلام، وہ ہے مسلمان۔ پوری دنیا کے اندر اگر کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہ ہے اسلام، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو عزت دینے پہ آئے اور جس کو ذلت دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دلا سکتی۔ حالات کے پر خطر دور سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی یہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں کا ذکر ہے اس کے اندر۔